वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जी शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे सेगमेंट हई अलल फलाह के हवाले से। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हर रोज़ हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक मुस्तनद इदारे से, एक मुस्तनद टीम से जो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए कोशा हैं। इनका ताल्लुक़ तालीम से हो सकता है, हेल्थ केयर से हो सकता है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ये लोग काम कर रहे होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, ताकि पूरी की पूरी जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो शायद अंडर सर्व्ड हैं उनके पास भी वही सहूलतें मैसर हों जो आपके और मेरे पास हैं। वसाइल की कमी की वजह से कोई भी शख्स तालीम या फिर इलाज से महरूम ना रह सके। आज हम अपने सेगमेंट में फ़ीचर कर रहे हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इनका ज़बरदस्त काम रहा है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थैलेसीमिया, लेकिन ये इस तक ही मुहित नहीं है बल्कि अब इनका फैलाव, इनका काम इससे कहीं ज़्यादा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इसके सिंध ऑफिस के। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं अनदर वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स। इनको आप अक्सर देखते रहते हैं माइंड साइंसेस के हवाले से बात करते हुए। थेरेपिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, सोशल इश्यूज़ पे बड़ी ज़बरदस्त बात करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली। थैंक यू अनम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले सर आपसे बात करना चाहूँगी मलिक साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है जैसे हमें पता है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की पहचान थैलेसीमिया का काम बना, लेकिन अब मुझे बताइए कि आप लोग किन किन चीज़ों में लोगों की मदद कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर और वेलफेयर में काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी 1983 से अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ एंड एजुकेशन में काम कर रही है। सही। हेल्थ में कराची में हमारे 5 हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आपने जैसे कहा थैलेसीमिया नहीं बल्कि हमारे इसमें 20-25 शोबों में हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैलेसीमिया की भी थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि 185 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और वो बच्चे मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं, कराची के बच्चे भी होते हैं और उनके लिए हम ब्लड खुद कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके ब्लड लेके आते हैं और उनके लिए जमा करते हैं। जो बच्चे एक मरतबा थैलेसीमिया का हमारा रजिस्टर्ड हो जाता है उनके वालिदैन को किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती है। उनको कंप्लीट उनकी केयर होती है। उनको जिस दिन उनको बुलाया जाएगा उनके लिए ब्लड तैयार होगा, पहले से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दिया जाएगा। ब्लड के बाद भी उनके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उनमें ब्लड लगाने की वजह से आयरन बॉडी में जमा हो जाता है, उसका एक इंजेक्शन 5-6 हज़ार रुपये का आता है, वो हम उसको फ्री में लगाते हैं। उसके बाद वो बच्चे तिल्ली उनकी बढ़ जाती है, उसका इलाज हम उनका फ्री में करते हैं। तो इसके अलावा हमारे बेहतरीन किस्म का एक ब्लड बैंक हमने इन्हीं बच्चों के लिए बनाया हुआ है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से हमारे मुखिर हज़रात ने बना के दिया पिछले दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह इससे 185 बच्चों के वालिदैन को हम हर तरह की सहूलत मैसर करते हैं। वो बच्चे बीच में बीमार हो जाते हैं, उनके वालिदैन बीमार होते हैं तो उनको तमाम सहूलियात मैसर होती हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ डायलिसिस की 14 मशीनें मौजूद हैं जो फ्री डायलिसिस हम लोगों को करते हैं। इस तरह से कैटरी के ऑपरेशन डेली की बेसिस पे ओपीडी होती है और डेली ऑपरेशन होता है, लेंस और उसके लेज़र के साथ उसके ऑपरेशन होता है और लेंस फ्री में लगाया जाता है। इसी तरह से बच्चों का NICU, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनका कराची में बहुत कम सहूलियात हैं। एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसमें वो जगह जब जाते हैं तो स्पेस नहीं मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 हमने इंक्यूबेटर रखे हुए हैं, वेंटिलेटर रखे हुए हैं और बहुत माइनर चार्जेस पे 99% लोग नहीं अफोर्ड करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आएँ अपने बच्चों को लेके आए, इलाज कराएं। किसी को भी इसी वजह से वापस नहीं करते किसी का पैसे ना हो। बिल्कुल सही। आपने जिस तरह खुद कहा कि 1983 से ये इदारा फ़ाल है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स को देखते हैं, अगले 5 साल का क्या प्लान है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, हमारा पूरे मुल्क में मौजूद है जी। अभी हमारे कई हॉस्पिटल्स कराची के बाहर, पंजाब में, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में स्पेशली हमारा अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर कॉम्प्लेक्स मौजूद है। अभी डुडियाल में एक मेडिकल सेंटर हमारा वहाँ ज़ेर तामील है। इस तरह से कराची में भी 4-5 जगहों पे हमारे बहुत हेल्थ के भी और एजुकेशन के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में भी हमारे 10 स्कूल है, एक गर्ल्स कॉलेज है उसमें, और वो ऐसे इलाकों में कि जो गरीब आबादी है। कोरंगी में चकरा गोट पे हमारा वहाँ 3.5 एकड़ का प्लॉट है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स कॉलेज मौजूद है और उसमें एक स्कूल भी मौजूद है जिसमें 850 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। वो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं वो बिल्कुल कच्ची आबादी के हैं और बहुत मामूली फ़ीस उनसे ली जाती है जो दे सकता है, वरना उनको फ्री में तालीम दी जाती है और इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड के साथ। उसमें एक और मैं आपको इजाफा कर दूं कि उसमें फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट पे हमने स्कूल रखा हुआ है, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ऑर्फनेज होम है हमारा। उसमें तकरीबन 190 के करीब बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। पूरे सिंध पाकिस्तान से उसमें बच्चे आए हुए हैं। उनको बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया गया है, उनको खाने का इंतज़ाम किया गया है, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, उनकी दवाइयों का, उनके तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं। एक कमरे के अंदर तकरीबन 20, 25, 30 बच्चे होते हैं और उनके साथ एक मदर हमने रखी हुई है कि उनको माहौल वही घर वाला जैसे माहौल मिले कि जैसे घर में बच्चों को एक फैमिली यूनिट बन जाए। तो उनकी हमने इसी तरह से अखलाकी तालीम के भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है।
کہ اب یہ بچے جب میٹرک اور انٹر کر کے جائیں تو معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے جائیں, ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. تو ان بچوں کو آنے کے بعد ایسا ہے کہ ان کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. بہت سارے بچے اس میں حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں, دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے ان بچوں میں سے تقریباً 16 بچوں نے 9th کلاس میں A1 گریڈ حاصل کیا ہے. سپر, ماشاءاللہ. تو ہمارے حاجی محمد حنیف طیب صاحب, ڈاکٹر عبدالرحیم صدر صاحب, ان کی خصوصی کاوش ہوتی ہے کہ ان بچوں پہ پوری توجہ دی جائے کہ ان کے والدین نہیں ہیں تو ہم ان کے والدین کے طور پہ ان کی سرپرستی کریں اور ان کا اچھا انسان بنا سکیں معاشرے میں. چاہے ہم تعلیم کی بات کریں, مختلف نوعیت کے جو مریض ہیں ان کی مختلف بیماریوں کے علاج کا حوالہ دیں, المصطفیٰ ٹرسٹ یقیناً کمیونٹی میں مددگار ثابت ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انڈر سرفڈ ہیں, جن کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. انم, ایک پیرلل ریالٹی مجھے لگتی ہے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کیپٹلزم ہے, مہنگائی ہے, مشکلات کی بحران ہے, اور دوسری طرف ہم ان اداروں کو دیکھتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی ایک پازیٹیو سوچ کو لے کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اتنی برکت بھی دیتا ہے. یہ دونوں ریالٹیز کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صدرہ, آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اور میرا خیال ہے یہ ریالٹی ہم لوگوں کے لیے ایک طرح کا چیک بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف چیزیں یا دنیا میں بری ہی چیزیں ہو رہی ہیں. دیر آر پیپل جو کہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اور اسپیشلی میں ابھی بات سن رہی تھی ان کی کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو صدرہ ہمارے ملک کراچی میں, ایون پاکستان میں, لوگ اپنے اون پر جہاں ویلفیئر کی بات کرتے ہیں, جہاں ایک پازیٹیو تھاٹ کی بات کرتے ہیں, پیپل آر ایکچولی ورکنگ. ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے, لیکن اگین پھر وہی بات آتی ہے نا صدرہ کہ یہاں اچھے اور برے جو ہیں وہ ساری چیزیں پیرلل چل رہی ہیں. مجھے لگتا ہے برائی پروموٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی عجیب سی خبر پہنچے تو آپ اپنا ایک طرح سے فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. غفار صاحب, ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, کئی لوگ زکوٰۃ کا فریضہ اسی میں ادا کرتے ہیں, اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو خصوصاً جو یہاں آپ کے لیے سیگمنٹ لے کے آئیں, یہ وہ مستند ادارے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ مدد کی, سپورٹ کی ضرورت ہے, اینڈ دے آر ٹرولی میکنگ این امپیکٹ. سو اف یو وانٹ ٹو کم فارورڈ, اس وقت آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے ہماری اسکرینس پہ آ رہی ہیں. کس طرح آپ بینک ٹرانسفرز کر سکتے ہیں, اپنا ڈونیشن منی, اپنا گفٹ منی, یا پھر اپنی زکوٰۃ ان تک فارورڈ کر سکتے ہیں. ایک عام تاثر غفار صاحب یہ ہے کہ لوگوں کو اگر علاج معالجے کے لیے کسی ہسپتال کے لیے مدد ان سے مانگی جائے تو وہ منومن مدد کرتے ہیں, لیکن اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ایجوکیشن کے شعبے میں تعلیم کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں, اس پہ اتنی لوگوں کی فوری سپورٹ نہیں آتی. اور یہ وجہ ہے کہ بھئی کسی کا مریض کا اگر علاج کرائیں تو فوری طور پہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے. بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں, اس نے 10 سال بعد اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آنی ہے, اس نے پڑھ لکھ جانا ہے, وہ لوگ ابھی بھی ہمارے خیال میں وہ اتنا سپورٹ اس طرح نہیں آ پاتی. اندیزہ وہ دا نمبرز آر سیئنگ. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس میں؟ بعض لوگوں کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں, جی, بعض کی ہیلتھ میں ہوتی ہے, بعض کی ایجوکیشن میں ہوتی ہے, بعض کے مذہبی مدارس کھولنے ہوتے ہیں, بعض کو مساجد بنانی ہوتی ہے. تو لوگوں کی اپنی بھی سوچ ہے. تو تعلیم میں بھی الحمدللہ کراچی تو ویسے بھی بہت کھلے دل کے لوگ ہیں کہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ اپنی زکوٰۃ سے بھی اور ڈونیشن سے بھی. اور یہ زکوٰۃ اور ڈونیشن پہ ہی پورے کراچی کے اور پورے پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ رمضان شریف میں جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, اسی سے پورے سال بھر لوگوں کا علاج ہوتا ہے, اسی سے تعلیم کے انتظامات چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جس کی بھی جو دلچسپی ہے, اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہتا ہے تو یتیم بچے کی کفالت کر لیں. کوئی تھیلیسیمیا کے بچے کو آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کر لیں. کوئی آنکھوں کے آپریشن سے متعلق اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کے آنکھوں کے آپریشن کے مریضوں کی مدد کر دیں. کوئی ڈائلسس کے مریض کی مدد کرنا چاہتا ہے, ڈائلسس کے مریض کی قدر کر دیں. یہ تو اپنی بھی چوائسیز ہے, لیکن یہ سب دکھی انسانیت کی خدمت ہے. آپ کسی کے زخم کی مرہم اگر اس پہ لگائیں گے اور اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ جو آدمی جس چیز میں متاثر ہوتا ہے اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو اسی کا حل چاہیے. اور یقیناً ماشاءاللہ اتنی ڈائیورس سروسز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اپنے بینیفیشریز کو پرووائڈ کر رہی ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, آرفنیج ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں. تو یقیناً اس کار خیر میں آگے آئیے اور مدد کیجیے. غفار صاحب, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی. آگے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ماہرین اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی مزید بڑھے گی, تو آپ اپنے اخراجات کے بارے میں کیا کہیں گے, اور خاص طور پہ وہ طبقہ جس کی آپ مدد کرتے ہیں, جو دکھی انسانیت ہے, اس کی مشکلات میں آپ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں اضافہ ہوگا؟ بالکل اضافہ تو دن بدن ہو رہا ہے. پچھلے دنوں کیونکہ 2 سال کووڈ کا جو ٹائم گزرا ہے اس میں بہت ہمارے ادارے نے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں نے بہت سارے راشنوں میں اور اس طرح سے لوگوں نے پہلے سے کر دیا ہے. اب جو ایسے ادارے ہیں کہ جو رمضان شریف میں انتظار میں رہتے ہیں پورے سال بھر کے, جو ہمارے پاس ڈونیشن آئے گی, زکوٰۃ آئے گی, اس کے پورے سال ہم نے علاج کرنا ہے. اب جب فنڈ نہیں ہوں گے تو لوگ متاثر ہوں گے. تو ہماری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے آئیں, قدم بڑھائیں اور نیکی کے کام میں مدد کریں. جو بھی جس شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے آئیں, وہ اپنے آنکھوں سے پریکٹیکلی دیکھیں
الحمدللہ ہمارا پورے پاکستان میں کام ہے. پورے پاکستان میں پورے سال پورے 24 گھنٹے المصطفیٰ کی خدمات لوگوں کی خدمات پہنچتی رہتی ہیں. اس طرح سے المصطفیٰ کی ایمبولینس سروس بھی ہے, المصطفیٰ میت بسیں بھی موجود ہیں. اسی طرح سے اور بھی دیگر سہولیات جو ہم دیتے ہیں. آئیں ہمارا ہیڈ آفس گلشیخ بال میں ہے. 5 ہاسپٹل ہمارے کراچی میں اور موجود ہیں, اور وہ بھی ایسے پسماندہ علاقوں میں ہیں جیسے کرنگی ہے. کرنگی بہت پسماندہ علاقہ ہے. آپ ملیر کھوگرا پار میں چلے جائیں, وہاں پر موجود ہے. وہاں پر پورا میمن روڈ اور سے مستفیض ہوتا ہے. شاہ فیصل کالونی کے اندر موجود ہے, وہ بھی پسماندہ علاقہ ہے. اورنگی ٹاؤن قصبہ موڑ پہ بہت ہی پسماندہ اور ایسی آبادیاں ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں, مستفیض ہوتے ہیں, اور جو ممکن ہوتی ہے ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں. اسی توسط سے ایک مختصر سا ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیکل کیمپ ہم فری میڈیکل کیمپ پورے سال بھر لگاتے ہیں, مختلف علاقوں میں لگاتے ہیں, اور خاص طور پہ غریب آبادی, کچی آبادی میں لگاتے ہیں, جہاں پر ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جاتے ہیں. جنرل فزیشین ہوتے ہیں, گائنیکولوجسٹ ہوتے ہیں, آنکھوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فری میڈیکل کیمپ میں جو لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کو سہولیات میسر نہیں ہوتی ہیں, اب وہ آ کے وہاں بلڈ پریشر چیک کرا چلے جائے تو بلڈ پریشر کا مریض ہے, اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے, پورے سال پر پتہ نہیں ہے. یعنی ان کے لیے اپنی صحت ایک اتنا بائی دا وے ایشو ہے, یا ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے کہ ایسا میڈیکل کیمپ ان کو کئی دفعہ یہ آگے ہی دیتا ہے کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہیں. غفار صاحب, خاص طور پہ شوگر کے مریض کا آپ کو ایک منٹ میں جواب دیتا ہوں کہ شوگر کا پیشنٹ ہے, اب غریب آدمی اس کو پتہ ہی نہیں شوگر ہے. جب آتے ہیں گلوکومیٹر اس کا چیک کرتے پتہ چلتا ہے شوگر بہت ہائی ہے. اب شوگر اگر وہ اس کا علاج نہیں کریں گے تو اس کے کڈنی پہ اثر میں ہوگا, ایک اس کی دفعہ آنکھوں پھر پہ اثر ہمارے ہوگا. تمام دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گی کہ یہ زبردست سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ جو نسبت ہے, جس نام پہ اس ادارے کا نام ہے, مجھے لگتا ہے کہ چاہے جیسی بھی حالات ہوں, مشکلات آئیں, وسیلہ اللہ تعالیٰ خود بنا دے گا. یہ جو بھی عمل ہوتا ہے اس کا دار و مدار نیت پہ ہے. غفار صاحب, بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. تمام تر ڈیٹیلز المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ کی اسکرینز پہ موجود ہیں. لیتے ہیں ہم یہ ایک چھوٹا سا بریک, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.